السلام علیکم ناظرین، میں آرزو انصاری آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کا روحانی اور جسمانی اثر بتاؤں گی۔ لوگوں، ہمارے پاس قرآن پاک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زندہ معجزے کی صورت میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہر نطفے آیت، حرف اور سورہ میں ایسی روحانیت، ایسی باطنی طاقت موجود ہے کہ جس کے ایک ذرے کو حاصل کرنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ جن لوگوں نے قرآن کی اصل قوت اور طاقت کو پہچانا اور جانا اور اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے جسم کو مجاہدہ اور محنت کے ذریعے اس قابل بنایا کہ ان کا جسم قرآن کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر سکے، تو اللہ نے دنیا میں ہی ان کو بہت بلند اور اونچے درجات سے نوازا ہے۔ ان کو ایسا بنایا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا فیض اس دنیا میں جاری ہے۔ کچھ تو قرآن کے اس مفہوم کے مطابق کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھا کرو، اس پر عمل کر کے مقبول ہوئے، اور کچھ قرآن کی تلاوت اور ذکر سے اپنے دل کا جنگ دور کر کے متقی اور پرہیزگار کہلائے اور روحانی طاقتیں حاصل کی۔ عامل معقل کو قبضے میں کیسے کرتا ہے؟ جب اللہ کے کسی نام یا آیت کو خاص طریقوں اور شرطوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ان ناموں اور آیتوں کے ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والے کی زبان میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی نور انسانی دل، پاک روحوں، فرشتوں، معقلوں اور مسلمان جناتوں کی غذا یعنی کہ ان کا کھانا ہوتا ہے۔ جس طرح پروانے شمع کے جلنے پر اس کے چاروں اور چکر لگتے ہیں اور اس پر دیوانہ وار گرتے ہیں، اسی طرح یہ معقل جنات فرشتے اپنی اندرونی روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے ذکر کرنے والے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے لطف لیتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ذکر کرنے والے کے قابو میں آ جاتے ہیں اور اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ ذکر کرنے والا پھر ان سے دینی اور دنیاوی کاموں میں مدد حاصل کرتا ہے۔ قرآن سے شفا کیسے؟ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا یعنی کہ خوشی کے لیے قرآن شریف کی کسی آیت، اللہ کے نام کا ذکر تمام شرطوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر کی خوشنودی کی خوشخبری سناتے ہیں، پھر اس کو روحانی اور قلبی طاقتیں عطا کی جاتی ہیں۔ یہی مسلمانوں کی وہ اصل طاقت، روحانیت اور وراثت ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ آج مسلمان جلیل کیوں ہے؟ پتہ ہے؟ کیونکہ آج مسلمان اپنے اس باطینی اور اندرونی علم یعنی قرآن سے دوری کی وجہ سے جلیل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ فرائض سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں پر ویسٹرن کلچر اس طرح حاوی ہو چکا ہے کہ ہمارے نزدیک نماز، روزے اور دوسری دینی اور روحانی علوم کی قدر کم ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے بھی شفا حاصل کر سکیں۔ قرآن پاک ہر مرض کی دوا اور ہر مشکل کی کنجی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کی ہے۔ ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے: ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود دم کرتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی یہ بیماریوں سے شفا اور مشکلات کے حل قرآن پاک کی عملیات سے فائدہ اٹھانے کی تلقین فرماتے تھے۔ قرآن پر ایک بہت بڑا ستم تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف ثواب حاصل کرنے والی کتاب سمجھ لیا ہے، جبکہ اس کی اصل روحانی طاقت اور ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے کی طاقت نہیں
नहीं जानते। जिस तरह मुल्क का एक पावर हाउस होता है जिसके जरिए तमाम शहरों इलाकों को बिजली मिलती है और उस एनर्जी से हम अपने घर की चीजों को, अपने हालात को चलाते हैं, उसी तरह कुरान उम्मत मुस्लिम का एक ऐसा पावर हाउस है जिसकी बरकी ताकत के जरिए हम दीनी और दुनियावी मकसद को पूरा करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम उसे डर कर रेजा रेजा और टुकड़े टुकड़े होकर देखते। जब पहाड़ कुरान की रूहानी ताकत से टुकड़े टुकड़े हो सकता है तो क्या वजह है कि इसके पढ़ने से दुनियावी और रूहानी परेशानियां दूर ना हो और जिस्मानी बीमारियां खत्म ना हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।